السلام علیکم۔ سید عبد المجید ندیم چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ عنوان پر خطاب فرما رہے ہیں حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو آئیے ہم سب مل کر حضرت شاہ صاحب کا یہ بیان سنتے ہیں۔ السلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ الذین هم مفاتیح الرحمت ومصابیح الغرر اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حضرات علماء کرام، بزرگان محترم اور عزیز دوستو، رات کا 1:30 بجنے والا ہے اور مجھ مظلوم کو اب آپ سے گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ میں نے آج بڑے درد اور رقت کے ساتھ منتظمین سے درخواست کی تھی، بالخصوص اپنے عزیز سہیل احمد خان صاحب سے کہ وہ مجھے آج امتحان میں ڈالے بغیر ذرا جلدی فارغ کر دیں، اس لیے کہ مجھے کل صبح سفر کرنا تھا، لیکن وہ بھی کچھ ستم کرنے کے عادی ہو گئے ہیں، چونکہ میں خود جو ستم سہنے کا عادی ہو گیا ہوں۔ تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو کچھ میں نے کہنا تھا، مجھ سے پہلے میرے بزرگ اور میرے دوست، میرے بھائی آپ سے میرا ہی درد دل اپنے انداز میں کہہ چکے ہیں۔ یہ خصوص ہمارے برادر مکرم علامہ صاحب نے، احسان لائی ظہیر صاحب نے میرے جذبات کی ہی ترجمانی کی، لیکن آپ سے چونکہ میرا وعدہ تھا کہ آج
سے ضرور گفتگو کروں گا، اور آپ نے جس اخلاص کے ساتھ، بیداری کے ساتھ کانفرنس کے اس آخری اور تاریخی اجلاس میں شرکت کی ہے، اللہ آپ کو اس کی جزا عطا کرے اور خدا آپ کو نظر بد سے بچائے۔ دن بھر محنت کرنے والے محنت کشوں کا رات کے 2-2 بجے تک بیٹھے رہنا کوئی معمولی بات نہیں ہے اس دور میں، لیکن آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ انشاءاللہ اس دھرتی کو اندھیروں سے نجات دلانے کے لیے ہم ہر قربانی کے لیے تیار ہیں۔ میں نے آغاز کرنا تھا آج دنیائے صداقت کے تاجدار اعظم بادشاہ وفا یار غار رسول محسن امت مربی اہل بیت خلیفہ راشد اول بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء مبشر بالجنہ رئیس صحابہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے ضمن میں، لیکن میں سنتا رہا کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت اور سیرت کے مختلف پہلوؤں پر مجھ سے پہلے مجھ سے بہتر حضرات نے روشنی ڈالی، تو ظاہر ہے کہ اب مجھے دعوت سخن دے رہی ہے سیرت فاروقی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت مجھے پکار رہی ہے کہ کچھ اس طرف مقام صحابہ عزیز دوستوں یہ ہے، میں کہا کرتا ہوں یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ جب ہم اس مقدس لشکر کی سیرت و کردار پر بات کرتے ہیں تو ہمیں میر انیس کے مرثیے کی طرف یا واقدی کی لنترانیوں کی طرف یا کسی پیشہ ور انشاء پرداز کی تحریر کی طرف یا جانب دارانہ قلم کاری پہ مبنی تاریخ کی طرف نہیں جانا پڑتا، بلکہ جب رسول کے غلاموں کا مقام پیش کرنا ہوتا ہے تو مجھے قرآن کھولنا پڑتا ہے۔ ان کے چہرے کو قرآن کے آئینے میں دیکھا جا سکتا ہے۔ فاروق اعظم کا مقام یہ ہے، عزیز نوجوانوں، کہ اس عظیم روشن ضمیر انسان کی رائے اور اس کے دل کی دھڑکنوں کی تائید میں عرش بری سے قرآن کی برکھا برستی رہی، قرآن کی بارش ہوتی رہی۔ فاروق اعظم فرش پہ سوچتے تھے اور وہی سوچ عرش پر قرآن بن جاتی تھی۔ فاروق اعظم کے حاسدین سر پیٹ لیں، دائمی ماتم کی تاریکیوں میں چلے جائیں، لیکن قدرت یہ کریڈٹ دے چکی ہے اس عظیم انسان کو کہ اس نے جو چاہا جو سوچا وہی قرآن بن کے اترا۔ اب چند جھلکیاں تجویز اور مشورہ عرض کیا
فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ نبوت میں کہ آقا اہل بیت کو باپردہ ہونا چاہیے، گھر سے جب باہر نکلے تو چہروں کو چادروں سے ڈھانپ لیا کرے. کس کو؟ اہل بیت کو. اور اہل بیت کون ہے؟ جی ازواج مطہرات. جزاک اللہ. سوچ کر جواب دیا آپ نے، حالانکہ جلدی دینا چاہیے تھا. اہل بیت کون ہے؟ ازواج مطہرات. اصطلاحی چور بازاری کے عادی مجرموں نے یہاں بھی اپنے فن کا مظاہرہ کیا اور اس اصطلاح کو من بھاتے کرداروں پہ انہوں نے فٹ کرنے کی کوشش کی. لیکن قرآن اس چوری کو کہاں برداشت کرتا ہے، اس نقب زنی کو کہاں برداشت کرتا ہے؟ فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتم فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. یہ بات شروع ہوئی یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، اے پیغمبر کی گھر والیوں، یا نساء النبی. یہاں سے جو سلسلہ شروع ہوا تو من یقنط منکن للہ ورسولہ، یہ تقریباً 21ویں پارے کی انتہا اور 22ویں پارے کی ابتدا. 21ویں پارے کا آخری حصہ اور 22ویں پارے کا ابتدائی حصہ متعدد آیات ہیں جو مسلسل اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہیں، بلکہ وضاحت کرتی ہیں کہ اہل بیت کی اصطلاح قرآن پاک نے صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے ہی استعمال کی. اور جب یہ سلسلہ آگے بڑھا ہے تو پھر جا کے انتہا ہوتی ہے اہل البیت پر. فرمایا لا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی فاقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. یہ تو اہل بیت کی اصطلاح صرف ازواج رسول کے لیے قرآن نے استعمال کی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رائے عرض کر رہے ہیں بارگاہ رسالت میں کہ اللہ کے رسول اہل بیت نبوی کو باپرد ہو کے گھر سے نکلنا چاہیے. میری تمنا ہے، میں چاہتا ہوں اپنے روشن ضمیر شاگرد کی تجویز سن کر استاد کامل نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، عمر تیری تجویز تو بڑی دل نشیں ہے، چاہتا میں بھی یہی ہوں، لیکن تیری رائے اور میری چاہت اس وقت تک قانون نہیں بن سکے گی
جب تک عرش بری سے توثیق نہیں ہوگی. رب کائنات نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، میرے پیغمبر اپنی گھر والیوں سے بھی کہہ دیجئے اور اپنی بیٹیوں سے بھی فرما دیجئے قل لازواجک وبناتک، وبنتک نہیں وبناتک، بیٹی کو نہ بیٹیوں کو، اپنی گھر والیوں سے بھی کہہ دیجئے اپنی بیٹیوں کو بھی فرما دیجئے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حکم پیغمبر کے گھر آنے کے لیے اتر رہا ہے، دوسروں کے لیے تو نہیں. رب کائنات نے فرمایا نہ میرے محبوب، میری رحمت کا تقاضا ہے کہ تیرے عمر کی رائے کا فیض، تیرے عمر کی تجویز کی روشنی قیامت تک تیرے ہر امتی کے گھر میں پہنچے اور اجالا کرے. قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اپنی گھر والیوں بیٹیوں کو بھی فرما دیجئے اور اہل ایمان کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور بیویوں کو بھی فرما دیجئے، بیگمات کو بھی، کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ جب بھی گھر سے باہر نکلا کرے تو چہرے پر چادریں ڈال لیا کرے، باپرد ہو کے نکلا کرے، اس لیے کہ ان کا بے پردہ ہو کے گھروں سے باہر نکلنا، اگر فرش پہ تیرے عمر کی غیرت برداشت نہیں کرتی تو عرش پہ عمر کے خدا کی غیرت بھی برداشت نہیں کرتی. نعرہ تکبیر، طاقت صدیق اکبر، عدالت فاروق اعظم. ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، بیویوں کا پردے میں رہنا یہ نعمت ہے کہ نہیں؟ کیوں دوستو؟ یہ نعمت کس کی رائے پہ اور کس کے مشورے پہ ملی؟ پردے کا حکم صرف رعایا کے لیے ہے یا حاکم کے لیے بھی ہے؟ سب کے لیے. میرے عزیز دوستو، پردے کا حکم اس وقت تھا یا اب بھی ہے؟ کہیں یہ واپس تو نہیں لے لیا گیا؟ اچھا، قیامت تک رہے گا. میرے عزیز دوستو، غزوہ بدر کے نتیجہ میں جنگی قیدی بن کے آنے والے ہرجائیوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور اپنے غلاموں سے پوچھا ان کے متعلق تمہارا مشورہ کیا ہے؟ تو جمال نبوت کے عکس کامل حضرت صدیق اکبر کی رائے تھی حضور ان سے حسن سلوک نہ کر دیں، انہیں معاف نہ کر دیں، کچھ معاوضہ لے کر جو اسلامی بیت المال کی مضبوطی کا سبب بنے گا ہم ان سے حسن سلوک کر دیں، شاید ہمارے حسن سلوک سے ان کے دل کی گہرائیوں میں اسلام کی سچائی اتر جائے. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم کی طرف دیکھا. فاروق اعظم کی دہکتی ہوئی انگاروں کی طرح دہکتی ہوئی نگاہیں کچھ اور پیغام لیے ہوئی تھی. فاروق اعظم نے رائے دی حضور ان میں سے جو شخص جس کا رشتہ دار ہے وہ اس کے حوالے کر دیجئے. مثلا فلاں میرا رشتہ دار ہے وہ مجھے دے دیجئے، فلاں حضرت علی المرتضیٰ کا رشتہ دار ہے وہ ان کے سپرد کیجئے، فلاں حضرت صدیق اکبر کا رشتہ دار اور عزیز ہے وہ ان کے حوالے کیجئے.
اللہ کے رسول نے فرمایا پھر آپ انہیں کیا کریں گے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا حضور ہم ابھی آپ کے سامنے ان کی گردن اڑا کے یہ ثابت کر دیں گے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا نہیں وہ ہمارا بھی نہیں۔ یہ خونی رشتے کیا ہوتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاروق جلالی مشورہ ہے تمہارا، جلالی رائے ہے، لیکن رب کائنات نے فرمایا ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یسخن فی الارض۔ پیغمبر یہ بات کچھ موزوں نہیں لگی کہ فرزندان اسلام کے خون سے ہاتھ رنگنے والے درندے یہ آدم خور ہر جائی جب تمہارے قبضے میں آ جائیں، جنہوں نے تمہارے غلاموں پہ عرصہ حیات تنگ کیا، جن ظالموں کے نشتر و شمشیر نے تمہارے چاہنے والوں کے بچوں کو ذبح کیا، جنہوں نے مکہ کے چوراہے میں سمیہ کو لخت لخت کیا، جنہوں نے خبیب کو دہکتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا، جنہوں نے تیرے رضاکاروں پہ زندگی گزارنا تنگ کیا، یہ کفر کے پیش رہو۔ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ انہیں معاف کر دیا جائے۔ میں بھی تیرے عمر کی رائے سے اتفاق کرتا ہوں کہ ان کے خون سے دھرتی کا سینہ رنگین ہونا چاہیے تھا۔ کراچی کے روشن ضمیروں، عزیز نوجوانوں، فاروق اعظم کا مقام یہ ہے کہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے، کس کا طواف کرتے ہوئے؟ طواف کس کا ہوتا ہے؟ بیت اللہ کا ہی۔ طواف کس کا ہوتا ہے؟ بیت اللہ کا ہی۔ اب تو یہاں ماشاء اللہ چھوٹے چھوٹے کئی بیت اللہ بنا دیے گئے، کوئی کمی نہیں یار، لوگوں نے سب کچھ یہاں بنا لیا، آرٹیفیشل نقل بہت چل چکی ہے۔ نہیں، بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے استاد کامل کی خدمت میں عرض کیا مقام ابراہیمی پہ گزرتا ہوں تو جی چاہتا ہے کہ میں بھی یہاں سجدے کروں، اس لیے کہ یہاں آ کے مجھے ابراہیم کے سجدوں کی یاد آ جاتی ہے۔ یہی تو وہ مقام ہے جہاں اللہ کے خلیل نے اپنی جبین کی حرارتیں بارگاہ رب العزت میں پیش کی، اپنی جبین کی نیاز مندیاں پیش کی۔ تو آقا ہے اجازت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تم یہاں سجدہ کرنا چاہتے ہو مقام ابراہیمی پر، تو میرا جی نہیں چاہتا، میرے تو دادا ہیں ابراہیم، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ یہاں سجدے کروں، مجھے نسبت ہے نا ان سے۔ میرے عمر جیسے میں نے تجھے خدا کی بارگاہ سے طلب کیا، مجھے بھی تو میرے دادا ابراہیم نے خدا سے مانگا تھا نا، میں چاہتا ہوں کہ یہاں سجدے کیے جائے، لیکن جب تک اس کی طرف سے اجازت نہیں ملے گی نہ آپ سجدے کر سکتے ہیں نہ میں۔ کس کو؟ اللہ کو۔ بیت اللہ کے پہلو میں مقام ابراہیمی پر پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس وقت تک سجدہ نہیں کر سکوں گا جب تک اللہ کی طرف سے اجازت نہیں آئے گی۔ اور پاکستان کے کیا کہوں مجاور کہتے ہیں نبی جو چاہے پورا اختیار، مکمل اختیار، جو چاہے کر لیں۔ ایک زمانہ تھا سب کچھ اللہ کرتا تھا،
مگر بس پھر اللہ تعالیٰ نے سب کچھ انہیں دے کر خود ریٹائرڈ ہو گئے. اب جو حضور چاہیں وہی کریں. شوہروں کو جگا دو. جی بابو، فرش زمین پہ یہ تمنائیں اور آرزویں مچل رہی تھیں، اور عرش بری پر ان آرزوؤں کو قرآن سے معنون کیا گیا. حکم آیا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. محبوبم آپ خود سجدے کیجئے یہاں مقام ابراہیمی پر. عمر کو اجازت دیجئے کہ وہ سجدے کرے مقام ابراہیمی پر، اور تیری ساری امت کے لیے تا قیامت قانون بن گیا کہ جو بھی زائر حرم میرے گھر کے طواف کے لیے آئے گا اسے یہاں پہنچنے کے بعد فاروق اعظم کے ذوق عبادت کو سلام کرتے ہوئے سجدے کرنے ہوں گے. جب تک کوئی زائر حرم فاروق اعظم کے ذوق کے مطابق مقام ابراہیمی پہ سر نہیں جھکائے گا میری خوشنودی کی سندی نہیں ملے گی. چاہے وہاں دھکے لگے، مار پڑے، حاجی حضرات طواف کرنے والے گردن پہ پاؤں رکھ کے گزر جائے، مگر سجدے ہوں گے. ماشاءاللہ جب ریلا آتا ہے طواف کرنے والوں کا، ویسے تو ہر طواف میں وہاں نوافل ادا کرنا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن طواف زیارت کے دوران ہم نے وہاں کئی مرتبہ نیت باندھی مقام ابراہیمی پر نوافل ادا کرنے کے لیے. جو آیا ریلا ہم نے نیت باندھی، وہ ہمیں نیت سمیت وہاں لے گیا. اب جو وہاں سے واپس آنا شروع ہوئے درخواست کرتے ہوئے ان سے راستہ مانگتے ہوئے پہنچے یہاں، پھر نیت کی کھڑے ہوئے، ادھر سے دھکا لگتا ہے، ادھر سے آگے پیچھے لگتے اور ہم جمے ہوئے، اور جو رکوع پہ جھکے ہیں وہ رکوع سمیت ہمیں وہاں لے گئے. کچھ بھی ہو، لیکن فاروق اعظم کو جو یہ ادا پسند ہے تو فاروق کے خدا کو بھی یہ ادا پسند ہے. میرے عزیز دوستو، جب عفیفہ کائنات کے کردار کو منافقین نے چیلنج کیا، منافقین کو جانتے ہو کون؟ دل کے بیمار. ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ رسول کے حلقے سے چڑھتے ہیں اور پیغمبر کی ازواج مطہرات سے چڑھتے ہیں. یہ بھی منافق ہیں، اور جو ان سے دوستی قائم کر کے بھائی بھائی کہتے ہیں وہ ان سے بھی سینئر منافق ہیں. ان سے بھی سینئر منافق. منافقین نے عفیفہ کائنات کے کردار کو چیلنج کیا. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، یہ خبر اور یہ اطلاع میرے لیے پوری زندگی میں دردناک اور المناک ترین خبر تھی کہ میرے کردار کو گلی کوچوں میں منافقین چیلنج کیے پھرتے ہیں. گھر میں آئیں اور مسلح اٹھا کے گھر کے اس حصے میں چلی گئی جہاں مکمل خلوت و تنہائی ہے. ماں نے پوچھا، بیٹی کہاں جاتی ہو؟ برستی ہوئی آنکھوں سے عائشہ نے جواب دیا، ہائی کورٹ تو ناراض ہو گیا ہے، سپریم کورٹ میں ریٹ کرنے جا رہی ہوں. میں اس کی بارگاہ میں آنسو کا نذرانہ پیش کرنے جا رہی ہوں جہاں کوئی مانگنے والا خالی نہیں لوٹتا. ادھر صدیقہ نے سر سجدے میں ڈالا اور عرض کیا، میرے داتا ہو، میرے معبود، مجھے یہ تو شکوہ نہیں کہ منافقین نے الزام کیوں لگایا. میں تو
یہ التجا لائی ہوں تیری بارگاہ میں کہ مجھ سے پہلے جتنے معصوموں پہ الزام لگایا گیا ان سب کی برات کا اعلان ہوا، تو آج پھر تیرے محبوب کی زوجہ محترمہ بھی یہ فیصلہ کر کے تیرے حضور سجدہ ریز ہوئی ہے کہ اس وقت تک سر نہیں اٹھاؤں گی جب تک میری برات کا بھی اعلان عرش بری سے نہیں ہوگا۔ ادھر جناب صدیقہ نے سر سجدے میں ڈالا، ادھر کملی والے نے اپنی مرکزی کابینہ کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ رسول کی کابینہ، آقا نامدار کی کابینہ صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ۔ آقا نامدار نے اپنے سینئر مشیروں سے پوچھا اس مسئلے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ حاضرین میں سے ایک آواز آئی، حضور اگر صدیقہ سے آپ دل گرفتار کبیدہ خاطر ہیں تو پیغمبر کو بیویوں کی کمی تو نہیں آزاد کر سکتے ہیں آپ؟ لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنسو کی برسات میں اٹھی اور عرض کیا میرے آقا یہ فیصلہ بالکل انتہائی، پہلے آپ یہ بتائیے کہ اس عفیفہ کو آپ کے گھر میں آپ کی بیوی بنا کے بھیجنے والا کون ہے؟ یہ رشتہ کس نے منتخب کیا؟ پیغمبر کی انگلی آسمان کی طرف اٹھی، فاروق اعظم کی تلوار نیام سے نکل آئی اور عرض کیا حضور تو منافقین کو میری تلوار کے حوالے کیجئے، جس نے سوچ سمجھ کے ابو بکر کی بیٹی کو آپ کی اہلیہ بنائے، آپ کے گھر سے نکالنے کا اختیار بھی اسی ذات کو ہے۔ انتظار کیجئے کہ خدا کی طرف سے اس سلسلے میں کیا حکم آتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم سے کہا جزاک اللہ، تو نے میرے دل کی گرانیاں دور کر دی، اور یہاں سے اٹھنے کے بعد فوراً آئے ہیں حضور خانوادہ صداقت میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر۔ کراچی والوں، میں کہا کرتا ہوں اس خوش قسمت کی عظمت کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے جسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ ساری کائنات نبوت کے دروازے پر اور نبوت متعدد بار صدیق کے دروازے پر دستک ہوئی۔ جناب صدیقہ کی والدہ نے فرمایا کون ہے؟ من بالباب، باہر سے کوثر و تسنیم میں دھلا ہوا جواب آیا دروازہ تو کھولو۔ صدیق کے گھر آنے والوں، تمہارے دروازے پہ آسمان رسالت کا سراج منیر طلوع ہوا ہے۔ یہ آواز بڑی دلاویز تھی اور صدیقہ کائنات کی والدہ محترمہ نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال کیا کہ عائشہ کہاں ہے؟ درد مند ماں نے اپنی غمزدہ بیٹی کا نام نبوت کے لبوں سے سنتے ہی آنسو نہ روک سکی اور عرض کیا میری بیٹی تو اسی دن سے رو رہی ہے، کسی بات کا جواب نہیں دیتی، معلوم ہوتا ہے جان دینے پہ فیصلہ کر کے پڑی ہے۔ حضور سجدے میں گری ہوئی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قریب آتے اور فرماتے کچھ کہنا چاہو گی؟ سننے کے لیے آیا ہوں۔ صدیقہ کائنات فرماتی ہے میرا جی تو چاہا کہ گھر میں آئے ہوئے محبوب کے دامن سے لپٹ کے جی بھر کے رو لوں، لیکن پھر میرے ضمیر نے میرے قدم روک لیے کہ جس کی عدالت میں استغاثہ کیے پڑی ہو ذرا وہاں سے فیصلہ تو ہو لینے دو نا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیقہ کچھ کہنا چاہو گی اپنی صفائی میں؟ فرماتی ہیں صبر و تحمل کے بندھن ٹوٹ گئے،
اور روتے ہوئے چیخنے کی حد تک عرض کرتی ہیں اشکو بسی و حزنی اللہ، اپنا سارا درد دلوں کے بھید جاننے والے کو سنا چکی ہوں، کچھ نہیں کہوں گی، میرا وہی حال ہے جو ابو یوسف کا تھا۔ فرماتی ہیں فرتے غم میں یعقوب کا نام ہی بھول گئی۔ ابو یوسف کا حوالہ دے کے فرمایا اگر میں اپنی صفائی میں کچھ کہوں بھی تو دنیا کب مانے گی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تیرے بیٹے نے بھی یہی مشورہ دیا ہے کہ اللہ کے حکم کی انتظار کی جائے۔ فاروق اعظم ایک نسبت سے صدیقہ کے چچا ہیں تو روحانی نسبت سے صدیقہ کے بیٹے بھی۔ جناب عائشہ رضی اللہ عنہا جب گھر تشریف لاتی تھیں تو صدیق اکبر کھڑے ہو جایا کرتے تھے اپنی بیٹی کے سامنے۔ ایک مرتبہ کہہ دیا جناب صدیقہ نے کہ ابا حضور آپ جب میرے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو مجھے شرم آتی ہے، آپ خدا کے لیے ایسا نہ کیا کریں۔ صدیق اکبر نے فرمایا بیٹی شاید میں کھڑا نہ ہوتا اگر تو میرے آقا کی بیوی نہ ہوتی، خون کے رشتے سے تو میری لخت جگر ہے، لیکن جس دن سے تیرا محمد عربی سے نکاح ہوا میرے ضمیر نے مجھ پہ واضح کر دیا کہ ابو بکر اب یہ تیری بیٹی تیری ماں بھی ہو گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے بیٹے نے بھی یہی مشورہ دیا۔ جناب عائشہ فرماتی ہیں میں نے سوچا کہ اس بے نیاز کی بارگاہ میں میرے آنسو فاروق کا مشورہ ضروری تو نہیں کہ فوراً جواب لے آئے، وہ تو بڑا بے نیاز ہے، لیکن فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین اطہر پہ پسینے کی بوندیں موتیوں کی طرح چمکنے لگی اور بڑی حسین ترتری بڑی حسین کپ کپی پیغمبر کے جسد اطہر پہ طاری ہو گئی۔ یہ اشارہ تھا کہ کال مل گئی، رابطہ قائم ہو گیا۔ رسول کی مخصوص اداؤں کی آشنا صدیقہ نے فرمایا کہ گھبرا کے اٹھ بیٹھی اور میرے آقا نے چہرہ انور پہ چادر اوڑھ لی، وہاں حسین کپ کپی طاری ہے اور صدیقہ فرماتی ہے کہ میں تھر تھر کانپ رہی ہوں کہ نہ معلوم کیا اترتا ہے۔ کچھ دیر تک رابطہ قائم رہا اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے سے چادر اٹھائی۔ صدیقہ فرماتی ہے میں نے غور سے دیکھا، بس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چادر سے یوں نکلا جیسے بادل کی گھٹا ٹوپ تاریکیوں سے یا گھٹاؤں سے چودھویں کا چاند نکلا ہے۔ چہرہ دیکھتے ہی میرے ضمیر نے فیصلہ کیا کہ تو جیت چکی، تیری صبح راحت طلوع ہو چکی، تیری شام غم ختم ہو چکی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ خوشخبری دیتا ہوں تجھے تیری برات کا اعلان ہو گیا۔ فرماتی ہے میں نے سمجھا خدا نے اپنے پیغمبر کے دل میں میری برات القاء کر دی ہوگی، یہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری برات کے سلسلے میں پوری سورہ نور اتری۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جب حضرت موسیٰ پہ الزام لگا تو خدا نے ایک عورت کو وکیل بنایا، جب یوسف پہ الزام لگا تو ایک لڑکا وکیل صفائی بنا، جب مریم پہ الزام لگا تو عیسیٰ وکیل صفائی بنے، لیکن ابو بکر کی بلند بخت بیٹی یہ تیرا مقدر ہے کہ جب تجھ پہ منافقین نے الزام لگایا تو خود خدا تیرا وکیل صفائی بن گیا۔ فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے
ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے اور پاکیزہ عورتیں پاک دامن مردوں کے لیے، پاک دامن مرد پاک دامن خواتین کے لیے۔ شاہ جی فرمایا کرتے تھے، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عائشہ کے کیس میں یہ خدا کی جرا ہے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون یہ جرا ہو رہی ہے۔ اور پھر اب آرڈر، اولئک مبرؤون مما یقولون، رب کائنات نے فرمایا میرے پیغمبر عرش بری سے میں اعلان کرتا ہوں کہ تیری آبرو کا دامن گناہ کی آلودگیوں سے پاک ہے، جیسے میری الوہیت شریکوں سے پاک ہے، تیری آبرو گناہ کی آلودگیوں سے پاک ہے۔ لیکن خدا بندہ یہ جو قسمیں کھا رہے ہیں منافق، یہ جو قسمیں کھا رہے ہیں ان کی کیا کروں؟ رب العالمین نے فرمایا لا تطع كل حلاف مہین حماد مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلك زنیم۔ حد ہے خدا کے غضب کی، صدیقہ کے دشمنوں پر خدا کے غضب کی کوئی حد ہے؟ 10 غضبناک جملے عرش بری سے اترے صدیقہ کے دشمنوں کے لیے، اور آخر میں خدا نے کہا جو عائشہ کے کردار پہ شک کرتے ہیں ان کا تو نسب ہی صحیح نہیں، وہ تو ہے ہی مشکوک النسل، وہ تو ہے ہی آوارہ بادلوں کی ذریت، وہ تو ہے ہی چلتے پھرتوں کی نسل، وہ تو ہے ہی دھوپ چھاؤں کی پیداوار، وہ تو ہے ہی رات کے تاریک سناٹوں کا خلاصہ۔ یہ مشکوک النسل ہے، تیری عائشہ کا دامن جنت کی حوروں سے بھی زیادہ مقدس ہے۔ جناب صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا میرے محسن میرے داتا، صدیقہ کی مشکل کشائی ہو گئی کہ نہیں؟ کس نے کی؟ جناب صدیقہ کی مشکل کشائی کس نے فرمائی؟ صدیقہ کائنات نے کس کے آگے دامن پھیلایا؟ کس کے آگے آنسو بہائے؟ کس کے سامنے ہاتھ اٹھائے؟ تو مشکل کس نے حل فرمائی؟ تو ہمارا مشکل کشا بھی وہی ہے، صرف وہی ہے۔ اور مولوی صاحب تیرا مشکل کشا بھی وہی ہے۔ ہاں بہرحال یہ بیچارے سیڑھیوں میں الجھے رہیں گے، اللہ ہمیں قرآن سے وابستہ کر دے۔ آرام حضرت ٹھہرے ذرا تھوڑا سا قرآن کے سمندر میں غواصی کر لوں، آرام۔ میرے عزیز دوستوں، رات میں نے کہا تھا شاید اگلی ملاقات ذرا دیر سے ہو سکتا ہے وہ دیر پتہ نہیں کتنی ہو، اس لیے آج ذرا مجھے تھوڑا سا قرآن کی باتیں ہو لینے دیجیے حضرت۔ مشکل کشا کون؟ اللہ ہی۔ بھول تو نہیں جاؤ گے کراچی کے دوستو، میری امانت بھول تو نہیں جاؤ گے؟ مشکل کشا کون؟ اللہ ہی۔ اور جو کہتے ہیں اللہ بھی، سن لیا آپ نے حضرت؟ خدا محفوظ رکھے ان گلوں کے حسنوں، چاہے وہ خدا محفوظ رکھے ہر بلا سے، کہ جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے ہیں۔ ہاں گلی کوچوں میں اور پتہ نہیں کراچی کے کس کس حصے میں شاہ احمد خان اور میں نے محنتیں کی، ہل چلائے۔ ہاں جی، وہ زمین سے کیا ہوتا ہے نا، پہلے وہ کاشتکار کیا کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور وہ اب اللہ کے فضل سے گلشن ہرا بھرا ہو رہا ہے، ہرا بھرا ہو رہا ہے۔
وہ وقت ابھی آنے والا ہے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ. وہ وقت قریب ہے انشاءاللہ اگر زندگی رہی، اس لیے کہ اب ہمیں حضرت شیخ الحدیث مولانا اسفندیار خان مجاہد ہیں، حضرت مولانا ہمارے لطف اللہ خان صاحب، حضرت مولانا مفتی احمد الرحمان صاحب، میرا عزیز بھائی سید محمد بنوری صاحب، یہ سب اس لشکر میں ہمارے سرپرست ہیں، ہمارے محسن ہیں، ہمارے دعا گو ہیں. انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے کہ جب کراچی کے سینے پر مجاہدین اہل سنت کا اجتماع جب ہوگا تو باطل سر پیٹ کے رہ جائے گا اور باطل کی ماں مر جائے گی. آج بھی رات کے 2:30 بجنے والے ہیں اور یہ جم غفیر، یہ صدیق و عمر کے غلاموں کا عظیم سیلاب، اس کو دیکھ کر آپ کو معلوم نہیں کہ کتنوں کا ٹمپریچر آؤٹ ہو گیا. آپ نہیں محسوس کر سکتے، آپ کو پتہ نہیں ہے. اور وہ آج کل کہتے ہیں ان کے جلسوں میں نہ جایا کرو، ان کے جلسوں میں نہ جایا کرو، مجھے بلایا کرو. میں آپ کا پرانا خادم ہوں، اب بھی خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں. سبحان اللہ، تیرے تو صدقے جاؤں مولوی، تو بڑا پرانا خادم ہے، قربان جا. کل ایک دوست نے کیسٹ دی ہے مجھے، اس میں درخواست کی ہے اس نے کہ اس کے جلسوں میں نہ جایا کرو. میں پرانا خادم ہوں، مجھے خدمت کا موقع دیا کرو. پتا یہ کون سا خادم ہے؟ وہ ایک آدمی نے نیا ہوٹل کھولنا چاہا. بھئی شیر شاہ میں مولانا لطف اللہ خان صاحب کے علاقے میں، یا ادھر چاکی واڑہ میں ہمارے مولانا عبدالحقانی صاحب کے علاقہ میں، یا ادھر کہیں ناظم آباد میں ہمارے عزیز سہیل کے علاقہ میں نیا ہوٹل کھولنا چاہا. اس نے سوچا کہ ہوٹل تو یہاں بہت ہے، کمپٹیشن اسٹرانگ ہے، تو میرا ہوٹل کیسے چلے گا؟ لوگ کیوں آئے آخر میرے ہوٹل پر؟ پہلے سے جو معروف ہیں لوگ، ان کو چھوڑ کر یہ میرے نئے ہوٹل پہ کیسے آئے؟ تو اب اس نے یہ سوچا کہ ایک کتبہ لکھ موٹے حروف کے ساتھ کہ میرے ہوٹل کی روٹیاں بڑی ٹھوس ہوتی ہیں، باقی سب کاغذی روٹیاں بناتے ہیں، میرے ہوٹل کی روٹیاں بڑی وزنی ہوتی ہیں. آپ سمجھے کہ نہیں؟ پھر اس نے چیلنج دیا کہ جو شخص میرے ہوٹل کی 100 روٹیاں کھا کے دکھائے میں اسے 100 روپیہ انعام بھی دوں گا اور ان روٹیوں کی قیمت بھی نہیں لوں گا. ایک دن ایک 18,000 قریب سے گزرا، اس نے بورڈ پڑھا، کہتا ہے 100 روٹیاں اور مفت، اور پھر 100 روپیہ بھی اوپر. دھرنا مار کے بیٹھ گیا ایک میز پہ. اور جناب اس پہ ہاتھ مار کے اس پہ میز پہ بیرے کو بلایا، کہتا لیا روٹیاں غوث اعظم کے نام پر لیا. وہ 10-12 روٹیاں لایا، بھی آخر انسان کا بچہ ہے 10-12 ہی کھائے گا. وہ تو 10-12 لایا، لیکن حضرت نے جو اسپیشل سپیڈ میں روٹیاں اڑانا شروع کی تو وہ حیران ہو گیا. تیور دیکھ کے بھاگتا ہوا گیا، 20-25 اور لا کے ڈالا. اب یہ روٹیاں کھاتا بھی جا رہا ہے، میز کے ایک کونے پہ لکھتا بھی جا رہا ہے. وہ بیچارہ لاتا جا رہا ہے، یہ اڑاتا جا رہا ہے، وہ لاتا جا رہا ہے، یہ کھاتا جا رہا ہے. 80 روٹیاں وہ دے چکا اور حضرت کی سپیڈ میں کوئی فرق نہیں آیا. تو جا کے اپنے ہوٹل کے مالک کو کہتا ہے کہ یہ جو سامنے شے بیٹھی ہے آپ نے دیکھا اسے؟ اس نے کہا دیکھا ہے، مولوی صاحب ہے، اچھا بھلا بیچارہ، اچھا سائز ہے. اس نے کہا جی مولوی صاحب نہیں ہے، 80 روٹیاں کھا گئے. ابھی تک کھا رہا. اس نے کہا اچھا، ہاں
اس نے کہا ہم مانیں گے ہی نہیں. وہ شاید اس سے بھی سینئر تھا. ہم مانیں گے ہی نہیں, ہم نہیں مانیں گے. اس نے کہا اب یہ واقعی تشویشناک کی صورت ہے. لکھنے والی. اس نے کہا اچھا تو پھر ایسا کرتے ہیں آپ جائیے ذرا اس سے الجھیے. بہر نے کہا میں یہ جو صافے کا کپڑا ہے اس سے وہ مٹا دوں گا. اس کی تحریر تو مٹ جائے نا, کم از کم ثبوت نہ رہے. حضرت کمال نے کہا کہ کہتا ہے مولوی صاحب کتنی روٹیاں کھائیں؟ کہتا ہے آپ کی دعا سے 80 نہیں صاحب آپ نے کہاں 80 کھائی ہیں, آپ نے تو 20-25 روٹیاں کھائی ہیں. کہا نہیں جی کیسے 20-25 80 کھائی ہیں, یہ آپس میں الجھ رہے ہیں. بہرے نے وہ مٹا دیا صافے کے ساتھ, صفائی والے کپڑے کے ساتھ. حضرت فرماتے ہیں جی میں دیکھیے بحث و تکرار اور الجھنے کی ضرورت نہیں ہے, میں نے جتنی روٹیاں کھائی ہیں لکھا ہوا ہے. جس نے کہا کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہا یہ دیکھیے. نیچے دیکھا تو مٹ چکا تھا. تو اچھا مٹ گیا ہے تو پھر ایسا کیجئے کہ ابتدا سے شروع کیجئے, خدمت کا ایک اور موقع دیجئے, میں انشاءاللہ پھر بھی پہنچ جاؤں گا. حضرت کی آج کل طبیعت بڑی خراب ہے. فرماتے تبلیغی جماعت والوں کے پاس نہ جایا کرو, یہ مکی مسجد جو ہے یہ کفر کا گڑھ ہے. اور یہ جو تبلیغی جماعت والے ہیں توبہ میری الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ نقل کفر نباشر کہ یہ منافق ہیں. اور منافقت کی اس نے وجہ کیا بتائی کہ یہ مسواک بہت کرتے ہیں. مسواک بہت کرتے ہیں اور ان کی جو چادر ہے یا شلوار ہے وہ گھٹنے سے اوپر ہوتی ہے. اور یہ قرآن زیادہ پڑھتے ہیں. اور منافق کی یہ دلیل ہے کہ وہ قرآن زیادہ پڑھتا ہے. اور عاشق رسول کی کیا دلیل ہے کہ وہ سیف الملوک بڑی اچھی پڑھتا ہے اور کربلا بڑی شاندار بیان کرتا ہے. آسمان سے خون برسا برسا کے قوم کو خوب لوٹتا ہے. تو گھبرانے دیجئے, انشاءاللہ اندھیرے چھٹ جائیں گے, سویرے آئیں گے اور ضرور آئیں گے. عرض کیا میرے داتا برات تو ہو گئی لیکن جن ظالموں نے میرا دل دکھایا, مجھے دکھ پہنچایا, مجھے کئی راتوں خون کے آنسو رلایا, کچھ انہیں جرمانہ بھی تو ہونا چاہیے. رب کائنات نے فرمایا والذی تولی کبرہ منہم لہو عذاب عظیم. جناب صدیقہ کائنات کے خلاف جن لوگوں نے یہ طوفان کھڑا کیا, یہ مہم اٹھائی, اب تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. دردناک عذاب دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آخرت میں بھی شعلے, دنیا میں بھی انگارے. آخرت میں شعلے, دنیا میں انگارے. آگے مکے پیچھے زنجیر. کسی کو سیب کھانے کا شوق, کسی کو کیلا کھانے کا شوق, کسی کو بریانی اور قورمہ اچھا لگتا ہے, اور عائشہ کے دشمنوں کو جوتے اچھے لگتے ہیں. حق تعالی نے کتنا حسین فیصلہ کیا کہ دوسروں کو بھی ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں تاکہ نقص امن نہ ہو. خود وہ سمجھیں گے ثواب ہو رہا, اور اہل نظر دیکھ دیکھ کے عبرت حاصل کریں گے کہ ثواب نہیں, کیس ہر جانے کا جرمانہ ادا ہو رہا ہے.
جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق حق تعالیٰ نے عرش بری سے وہی فیصلہ کیا جو فاروق کے جذبات کا تقاضا ہے۔ میرے عزیز دوستو، منافقین کا رئیس جب اس دنیا سے جانے لگا، مرنے لگا، ابن ابی، جس کو میں کہا کرتا ہوں دنیا کا پہلا ملنگ، ابن ابی مرنے لگا، بیٹے کو بلا کے کہتا ہے بیٹا میرے مر جانے کے بعد تیرے لیے دو باتیں ضروری ہیں، وصیت کرتا ہوں کہ مجھے کرتا پیغمبر کے میرا کفن پیغمبر کے قمیص سے بنایا جائے، نبی کے کرتے سے بنایا جائے، اور میری نماز جنازہ بھی امام الانبیاء پڑھایا کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور آ کے نماز جنازہ پڑھائیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے سے میرا کفن تیار کیا جائے۔ بیٹے نے کہا تیری منافقت میں ہے کوئی گنجائش کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ درخواست کر سکوں؟ مرنے والے منافق نے اعتراف کیا بیٹا میری منافقت میں کوئی گنجائش نہیں، لیکن محمد عربی کے لطف و کرم میں گنجائش ہے۔ مجھ سے بڑھ کے شاید کوئی حضور کا دل دکھانے والا قیامت تک پیدا نہ ہو، تو محمد عربی سے بڑھ کے اپنے دشمنوں کو معاف کرنے والا بھی کب پیدا ہو سکتا ہے؟ ابن ابی کی موت کے بعد ان کے بیٹے نے بارگاہ نبوت میں آ کے درخواست کی میرے باپ کی وصیت ہے کہ انہیں کفن بھی آپ کے کرتے سے دیا جائے، نماز جنازہ بھی آپ پڑھائیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کے خیال میں میرے کرتے سے بنے ہوئے کفن کو پہن کر اس کی جہنم جنت سے بدل سکتی ہے، میری نماز جنازہ پڑھانے سے اس کی بربادی آبادی میں بدل سکتی ہے، تو جاؤ یہ میرا کرتا بھی لے جاؤ، نماز جنازہ کی بھی تیاری کرو، میں آ رہا ہوں اس کی نماز جنازہ بھی پڑھا دوں۔ حضور کی قمیص سے اس کا کفن تیار کیا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جنازہ گاہ میں، مدینہ کی آبادی کھچ کھچ کے آئی ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ واقعی یہ ہو سکتا ہے جس نے زندگی کا ہر لمحہ رسول کی مخالفت میں گزارا، کیا اس کی نماز جنازہ حضور پڑھا دیں گے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ کی تیاری ہو گئی، آگے بڑھتے ہیں تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیرت و جلالت کے انداز میں عرض کرتے ہیں آقا آپ کس کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں نا اسے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی طرح جانتا ہوں عمر، بڑی اچھی طرح جانتا ہوں۔ اپنے آقا کے جوابی لہجے سے ہی فاروق اعظم نے اندازہ کر لیا کہ معاف کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، تو عرض کیا حضور سب کچھ معاف کر دیجئے، لیکن کیا اس ظالم کی وہ زیادتی بھی قابل عفو ہے جو اس نے ام المومنین سیدۃ نساء اہل الجنہ خاتون جنت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگایا اور ہماری ماں کئی راتیں خون کے آنسو روتی رہی، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے تو عائشہ کے دل پہ کیا گزرے گی؟ رحمت عالم نے فرمایا عمر تم غیرت کی باتیں کرتے ہو، میری رحمت کا تقاضا ہے، میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ نماز جنازہ ہو گئی، فاروق اعظم ہٹ گئے، لیکن جبرائیل امین پہنچ گئے۔ فرمایا لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، محبوبم آج محسوس نہ کرنا مجھے تیرے عمر کی غیرت سے اتفاق ہو گیا، فاروق نے تو اس اکیلے کی بات کی، اور میرا حکم یہ کہ اس پارٹی کا کوئی بھی بدبخت جب مر جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھانے کی آپ کو ہرگز اجازت نہیں۔ جو زندگی تیری آبرو اور عائشہ کے بغض میں گزارے ان کی آپ نماز جنازہ پڑھائیں، نہ عمر برداشت کرتا ہے، نہ عمر کا غیور خدا برداشت کرتا ہے۔ اجازت نہیں ہے پیغمبر۔ الہ العالمین
اگر قریب سے گزروں قبرستان میں سے تو ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے کی اجازت ہے کہ نہیں؟ فاروق اعظم کے غیور خدا نے فرمایا لا تقم علی قبری، منافق کی قبر پہ دعا کے لیے کھڑے ہونے کی بھی اجازت نہیں۔ اب کراچی کے اہل نظر سے ایک سوال کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا ابن ابی کا کفن بنا کہ نہ بنا؟ حضور نے نماز جنازہ پڑھائی کہ نہ پڑھائی؟ بخشش ہو گئی؟ نہیں ہوئی نا؟ تو پھر پوچھئے درباریوں سے، مجاور برادری سے پوچھئے نا کہ جو آپ جھنڈیاں تبرک کے طور پہ لے جاتے ہیں، تبرک۔ پنجاب میں میں نے ایک قبر دیکھی، آپ یقین کیجئے اللہ شاہد ہے، اوپر سے اس کا وہ جو لپائی ہوتی ہے وہ تو باقی تھی، اندر سے بالکل خالی۔ میں نے وہاں کے مجاور سے پوچھا یہ اندر سے کیوں خالی ہو گئی ہے؟ کہہ رہے جی وہ مرید حضرات تبرک کے لیے حضرت کی خاک لے جاتے ہیں، وہ حضرت کی قبر کا ہی صفایا ہو گیا، خاک لے جاتے ہیں کہ اس سے ہماری مشکلیں حل ہوں گی، اس سے ہماری بیماریاں دور ہوں گی، اس سے ہماری عاقبت سنور جائے گی۔ تو مائی ڈیئر، تو پھر ہرجائیوں کے لیے کسی بزرگ کی قبر کی خاک کیسے مفید ہو سکتی ہے؟ اگر اعمال کا دامن خالی ہو تو پیغمبر نماز جنازہ پڑھائیں جب بھی بخشش نہیں ہوتی، آپ نے یہ کیا ڈھکوسلے گھر رکھے ہیں؟ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام یہ ہے کہ زندگی کے متعدد مراحل میں اس شخص نے جو کچھ سوچا وہ قرآن بن کے عرش بری سے اترا۔ ایک اور منظر بھی دکھاتا جاؤں، ایک منافق اور یہودی دونوں جھگڑتے لڑتے کسی چیز کی ملکیت پر، دونوں کو یہ دعویٰ تھا کہ یہ میری ہے، وہ کہتا تھا میری ہے۔ تو یہودی نے یہ مشورہ دیا لڑنے جھگڑنے کی بات نہیں ہے، آؤ چلتے ہیں امین و صادق محمد عربی کے ہاں صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کر دے وہ فیصلہ مجھے منظور ہے، باوجود اس کے کہ میں نے ان کے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ منافق بڑا خوش ہوا یہ سوچ کر کے کہ میں تو چونکہ کلمہ پڑھتا ہوں اور کلمہ بھی بڑا اسپیشل قسم کا لمبا لمبا، تو اس لیے یہ سوچ کے منافق بارگاہ نبوت میں آنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہودی نے آ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا مدعا بیان کیا، منافق نے اپنا مدعا بیان کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے فرمایا تمہارے پاس اپنے دعوے کی دلیل میں کوئی گواہ ہے؟ اس نے عرض کیا ہاں میرے پاس گواہ ہے۔ چند لوگ اس نے گواہ پیش کیے جنہوں نے گواہی دی کہ ہم جانتے ہیں یہ چیز اس کی۔ اور جب منافق سے پوچھا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارے پاس کوئی گواہ ہے، تو وہ کہتا ہے جی مولا خوش رکھے بادشاہ، ہم تو مومن ہیں، ہم تو مومن ہیں، ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، بس یہ چیز میری ہے، جلدی سے مجھے دے دیجیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو کوئی معیار نہ ہوا کہ کلمہ پڑھنے والے سارے لوگوں کی چیزوں پہ قبضہ کر جائے، یہ تو کوئی معیار نہ ہوا۔ اگر تیرے پاس گواہ ہے تو پیش کرو۔ اس نے کہا جی گواہ تو نہیں ہے لیکن میں آپ کا بڑا اسپیشل قسم کا مومن ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دیا کہ جس شخص نے اپنے موقف کے اس بات میں گواہ پیش کیے ہیں یہ چیز اسی کی ہے۔ یہودی کے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ بارگاہ رسالت سے باہر نکلتے ہی منافق کہنے لگا پیغمبر نے تو تیرے حق میں فیصلہ کر دیا ہے۔ یہ پرانی عادت ہے منافقوں کی کہ وہ نبی کے فیصلوں پہ مطمئن نہیں ہوا کرتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
زندگی کے آخری لمحات میں جناب صدیق اکبر کی امامت کا فیصلہ کیا اور اپنی امت کے لیے حضرت صدیق اکبر کو امام مقرر کیا. اپنی زندگی میں 17 نمازیں جناب صدیق اکبر سے پڑھوائیں. لیکن منافقین خوش نہیں ہیں، اور یہ منافقین کی بیماری بہت پرانی ہے کہ وہ نبی کے فیصلوں پہ مطمئن نہیں ہوا کرتے. تو منافق کہتا ہے ذرا عمر سے ہوتے چلے. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر کے پاس بھی گئے تھے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جو فیصلہ میرے آقا نے کیا ہے میرا فیصلہ بھی وہی ہے، جاؤ. لیکن جب فاروق اعظم کی بارگاہ میں آئے اور وہ یہودی کہنے لگا فاروق اعظم کی خدمت میں، جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہودی سے کہ تیرے پاس اس چیز کی ملکیت کے ثبوت میں کوئی گواہ، کوئی دلیل، وہ یہودی کہتا ہے اب سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا، اس کے بعد نہ میں گواہ پیش کروں گا نہ کوئی ثبوت دوں گا. فاروق اعظم کے تیور جلالی ہوئے اور غضبناک نگاہوں سے یہودی کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا پیغمبر کے فیصلے کے بعد تمہیں یہاں آنے کی جرت کیسے ہوئی؟ یہودی نے کہا یہ لایا ہے جی مجھے، یہ مجتہد صاحب لائے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، منافق سے پوچھا کیوں تم یہاں کیسے لائے ہو اس کو؟ کہتے جی بس آپ بھی فیصلہ کر دیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ بھی فیصلہ کر دیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھی بات ہے میں فیصلہ کرتا ہوں. دنیا یاد رکھے گی جناب فاروق اعظم کی تلوار نیام سے نکلی اور فاروق اعظم کی آواز زمین و آسمان میں گونجی کہ پیغمبر کے فیصلے کے بعد جو میرے پاس آئے گا اس کا فیصلہ عمر کی زبان نہیں عمر کی تلوار کرے گی. اور اگلے لمحے منافق کا سر قلم ہو کر دور جا گرا اور اس کا لاشا تڑپنے لگا. دیکھنے والے حیران ہو گئے کہ یہ تو لمبے لمبے کلمے پڑتا تھا، یہودی کے مقابلے میں اس کو فاروق نے قتل کر دیا. توبہ توبہ. رب کائنات نے فرمایا عرش بری سے تائید آئی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. پیغمبر مجھے اپنی ربوبیت کی قسم، اپنی جلالت کی قسم، وہ شخص کبھی مومن نہیں ہو سکتا جسے آپ کے فیصلوں پر اطمینان نہیں، جو آپ کو اپنا حکم تسلیم نہیں کرتا اور آپ کے فیصلے کے بعد اپنے دل میں خلش محسوس کرتا ہے. وہ بظاہر کتنے لمبے لمبے کلمہ ہی کیوں نہ پڑے لیکن میں اسے مومن نہیں مانتا. اس کی گردن کاٹ دی ہے نا فاروق اعظم کی تلوار نے، تو یہ فیصلہ جذباتی نہیں آفاقی ہے، بالکل صحیح ہے. کراچی کے دوستوں، صحابہ کرام کا مقام اعظم یہ ہے کہ ان کی دل کی دھڑکنیں قرآن بنتی ہیں. اور آج ایک بات میں نے دن کی نشست میں بھی وہاں فاروق اعظم جامع مسجد میں کہی، میں اس کو دہراتا ہوں کہ اسلام کے نام لیوا آج بھی بہت ہیں. اس مظلوم کو ایکسپلائٹ کرنے والے، اس نام کو اور اس اصطلاح کو ایکسپلائٹ کرنے والے بہت گزر گئے، بہت باقی ہیں، کچھ پر تول رہے ہیں. پرانے خادم، ہاں تو کیا کہا پتہ نہیں کس نے کہا، ہاں یہ گلچین
باغباں سیاد یہ تیرے کرم فرما. کیا کہا جی؟ یہ گلچی باغباں سیاد یہ تیرے کرم فرما. لیے بیٹھے ہیں دل میں حسرتیں تیرے مٹانے کی. قفس بھی دام بھی مقراض بھی سب کچھ نیا ہوگا. نئی تدبیر ہوگی تجھ کو پھندے میں پھنسانے کی. کچھ پر توڑ رہے ہیں پھر خادم بن کے آنے والے ہیں. ہاں، اور چمن سے اب جو تعلق ہے جوڑنے والے یہی ہیں خون رگے گل نچوڑنے والے. اگر میں ان کا دامن نچوڑوں تو شہدائے ختم نبوت کا خون ٹپ کے ان کے دامن سے. ہم وہ لمحے نہیں بھولے 53 کی تاریخ ختم نبوت میں وہ کون لوگ تھے جن کے آڈر پر سنسناتی ہوئی گولیوں نے عطا اللہ شاہ بخاری کے رضاکاروں کے سینے چڑھنے کیے. اور میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں بغیر کسی جذباتی کیفیت کے انتہائی سنجیدگی کے ساتھ کہ اس ملک میں تحریک ختم نبوت کے غداروں کو برداشت نہیں کیا جائے. وہ چاہے کسی روپ میں کیوں نہ آئے لیکن رسول کے غلام ان کی مزاحمت کریں گے. ان کو برداشت نہیں کیا جائے گا. لیکن مقام صحابہ یہ ہے عزیز دوستو کہ انہوں نے جو زبان سے کہا وہ کر کے دکھایا. اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے بہت کہا لیکن کیا نہ جا سکا ہم سے. آج کے اس اجتماع میں اس نمائندہ اجتماع میں میں اپنے دوستوں سے درخواست کروں گا کہ یا اپنی نسبت اسلام سے مت جوڑو، اور اگر اسلام سے نسبت جوڑتے ہو تو پھر وہ کر کے دکھاؤ جو کہتے ہو. صاحب یہ کہا گیا ہے کہ روزے کے بعد 3 گھنٹے سینما بند رہیں گے اور صبح کس وقت کھل جائیں گے؟ 10:30 بجے کھل جائیں گے. دن کو 10:30 بجے کھل جائیں گے تاکہ روزے کی عزت افزائی ہو سکے. شاباش شاباش میرے دوستو. براہ کرم شرم کے مارے آپ ڈوب مرنے کی کوئی کوشش کریں گے یا آپ نے اسلام کی خدمت کی؟ روزے کے ساتھ سینما دیکھنا ایسا ہے جیسے کوئی بسم اللہ پڑھ کے خنزیر کھائے. سمجھ میں آیا آپ کے کہ نہیں؟ روزہ رکھ کے جو شخص فلم سینما دیکھے ان بد نصیب خواتین اور ان بد نصیب نسوانیت کے مجسموں کو ناچتا رقص کرتا دیکھے. ویسے خیر اب تو ماشاءاللہ ہمارے مفتی صاحب نے بھی فتویٰ دے دیا ہے کہ رقص کرنا جائز ہے. کل ایک دوست نے مجھے حوالہ دکھایا افق میں کہ پچھلے اس کا پرچہ ہے ہفتے کا. اس میں وہ کیا نام ہے جی اس صاحب کا؟ ذرا اونچا، میں ذرا سنتا کم اونچا. اچھا، اس نے لکھا ہے کہ گھر میں ڈانس کرنا جائز ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا کیا تبرکات نصیب ہوئے ہیں پاکستان. سبحان اللہ. یہ جنس کہیں اور مل سکتی ہے؟ یہ اس قوم، اس مظلوم قوم کا مقدر ہے. فرماتے میاں بیوی ہلکا ڈانس کریں گھر میں تو کوئی بات نہیں. واہ مولوی صاحب، ایمان نال حد کر چھوڑیے. تم مفتی ایسے چاہیے، ایسے چاہیے مفتی. کیا نام ہے اس کا جی؟ بہرحال جو کچھ بھی ہے انشاءاللہ اس کی دونوں جہان کی بربادی کے لیے یہی کافی ہے. اس کے دونوں جہان کے خسران کے لیے یہی کافی ہے جو اس نے لکھ دیا.
یہ ڈانس کی اجازت دے تو وہ اسلام بن جائے، وہ شریعت بن جائے، اور تبلیغی جماعت والے اگر کہیں کہ مکہ اور مدینہ سے رابطہ مضبوط کرو تو وہ رسول کے گستاخ ہو جائے۔ یہ اگر کہیں چلو چھوڑو، یہ کیا کہتے ہیں، چھوڑو، میں جس راستے پہ جا رہا ہوں مجھے جانے دو۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے عدل و انصاف کی ابتدا قصر صدارت سے فرمایا۔ بڑا آسان ہے کسی غریب کے جسم پہ درے برسا دینا۔ ابھی میرا بھائی کہہ رہے تھے کہ امیر المومنین بننا ہے تو درہ بھی لینا ہوگا۔ درہ تو ہے لیکن اسے برسنا کہاں چاہیے یہ دیکھنا۔ درہ کہاں برستا ہے میں آپ کو یہ بتاؤں، صحابہ کرام کی سیرت کے آئینے میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں مدینہ طیبہ میں مصر سے چل کے ایک قبطی عیسائی استغاثہ کرتا ہے، امیر المومنین میری پشت پر تیرے گورنر کے بیٹے نے درے برسائے ہیں، مصر میں گھوڑا دوڑ ہوئی تھی، میں نے بھی اس میں حصہ لیا، میرا گھوڑا ذرا تیز تھا، شوق تھا، وہ اس ریس میں سب سے سبقت لے گیا تو گورنر کے بیٹے کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ ایک عیسائی کا گھوڑا میرے گھوڑے سے آگے کیسے نکل گیا، اس نے وہاں مجھے درے مارے، میرا چمڑا ادھر گیا۔ میں یہاں اس لیے آیا ہوں کہ میں نے سنا ہے محمد کے غلام انصاف کیا کرتے صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مقامت بیٹھو، اور وہیں خط لکھا۔ فاتح مصر عامل مصر حضرت عمرو بن عاص کو کہ میرا خط پہنچتے ہی جلدی آئیے، مدینہ طیبہ حاضری دیجیے، مجھے تیری ضرورت ہے، اور ہاں ذرا اپنے لخت جگر کو بھی ساتھ لائیے، جتنا جلدی پہنچ سکتے ہو پہنچ جائیے۔ فاروق اعظم کا خط پہنچا اور تحریر کے تیور دیکھ کے ہی گورنر سمجھ گیا کہ خیریت معلوم نہیں ہوتی۔ تیاری کی، بیٹے کو ساتھ لیا، تیز رفتار سواریوں پہ بیٹھ کر مدینہ طیبہ آئے۔ وہ فاروق اعظم کے گورنر تھے، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدالت کے کٹہرے میں تینوں کو کھڑا کیا، قبطی عیسائی مستغیث کو اور مدعا علیہ گورنر کے بیٹے کو اور ان کے والد گرامی کو حضرت عمرو کو، تینوں کو سامنے کھڑا کیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ گورنر صاحب کے لیے کرسی لاؤ، رسول کے غلاموں نے جرم کشی کی ہے، جرم پروری نہیں کی۔ اور پھر قبطی عیسائی سے فاروق اعظم فرماتے ہیں استغاثہ بیان کرو، تمہیں کیا شکایت ہے؟ وہ پوری رودات بیان کر دیتا ہے، ساری کہانی سنا دیتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمرو بن عاص کی طرف دیکھ کے برجستہ فل بدی ایک شعر ارشاد فرماتے ہیں، اور وہ شعر کیا ہے؟ کراچی کے روشن ضمیروں، حریت انسانی کا سلوگن ہے، حریت انسانی کا عنوان ہے۔ فرماتے متستابتم الناس یا عمرو بن عاص، یا عمرو بن عاص، او ابن نابغہ، او میرے پیر بھائی، میرے استاذ بھائی، ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح، متستابتم الناس مزکم تعبتم الناس وقت ولدتم امہاتہم احرارا۔ آپ نے خدا کے بندوں کو کب سے اپنا غلام سمجھنا شروع کر دیا، حالانکہ ہر ماں اپنے بیٹے کو آزاد جنم دیتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہی پیغام دیا کہ انسان فطرتاً آزاد پیدا ہوتا ہے، وہ کسی کا غلام۔ تو یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ چونکہ معاملہ بیٹے کا تھا، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا،
کہ بس اتنا بتاؤ کہ جو کچھ میں سن رہا ہوں یہ سچ ہے. اور بیٹے نے سر جھکا لیا. گویا یہ خاموش اعتراف تھا کہ ہاں مجھ سے یہ غلطی ہو گئی. اس وقت کے بیٹے جان دے دیا کرتے تھے لیکن جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے. بیٹے نے سر جھکایا اور حضرت عمرو بن عاص نے اپنا درہ امیر المومنین کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے عرض کیا کہ جانشین صدیق یہ میرا درہ لیجیے اور میرے درے سے میرے بیٹے کو سزا دیجیے. ہائے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں برادر محترم آپ کے درے نے سزا دینی تھی تو وہیں مصر میں دے لیتا. اب نہ درہ آپ کا ہوگا نہ ہاتھ میرے ہوں گے. اب درہ میرا ہوگا, ہاتھ اس مظلوم قبطی عیسائی کے ہوں گے اور پشت تیرے لاڈلے کی ہوگی. اپنا درہ فاروق اعظم نے اس قبطی عیسائی مظلوم کو دیا اور فرمایا اضرب ہو کما ضربک کا, ہاں ذرا مارو اسے جیسے اس نے تجھے مارا. وخذل ہو کما خذلک کا, اسے رسوا کرو جیسے اس نے تجھے رسوا کیا, تاکہ حشر میں شرمندہ نہ ہو جاؤں اور محمد عربی کے سامنے کہیں میں شرم سے گردن اٹھا نہ سکوں کہ میرا انصاف غریبوں پہ تو لاگو ہوتا تھا, میرا قانون غریبوں کو تو پیستا تھا لیکن امیروں کے بیٹے محفوظ رہا کرتے تھے. اس عیسائی نے درہ ہاتھ میں لیا, جتنے درے کھائے تھے اتنے درے برسانے کے لیے تیار ہوا. فاروق اعظم نے فرمایا ذرا صبر کرو, یہ بتاؤ کہ جب اس نے تجھے درہ مارا تھا تو تیرا کرتا پشت سے ہٹایا تھا کہ نہیں؟ اس نے کہا ہٹایا تھا. تو فرمایا پہلے اس کا کرتا ہٹاؤ, اس کی پشت ننگی کرو, پھر درے مارو. پشت سے کرتا ہٹایا گیا. باپ کے سامنے عیسائی قبطی نے جتنے درے کھائے تھے اتنے درے اسی زناٹے سے لگائے, اور جب درے لگا چکا تو درہ زمین پہ پھینک کے چیخا کہ جس نے بھی کہا تھا سچ کہا تھا کہ محمد کے غلام انصاف پرور ہوتے. اور اگلے لمحے اسلام کی سرحد میں کھڑا تھا. اگلے لمحے اس کی زبان پہ کلمہ توحید کی عظمتیں بلند ہو رہی تھی اور اس نے اعتراف کیا کہ رسول کے غلام انصاف پرور ہوتے. کراچی کے اہل نظر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس عیسائی کو تلوار نے مسلمان کیا یا کردار نے؟ تلوار مسلمان کر سکتی تو درے کی مار وہاں پڑی تھی مصر میں, ڈر کے کلمہ پڑھ لیتا, لیکن وہاں اس نے اسلام قبول نہیں کیا. فاروق اعظم کی بارگاہ عدالت میں آیا. فاروق اعظم کے کردار کی ملاحتوں نے جیتا جاگتا انسان اسلام کے دامن میں ڈالا. تو کردار مقام صحابہ کانفرنس کا پیغام آپ کے لیے یہی ہے کہ آپ اگر کر سکتے ہیں تو پھر یہ کر کے دکھائیے. اس میں ہم آپ کے رضاکار ہیں. خدا کی قسم ہمارے کوئی سیاسی عزائم نہیں, ہمارے کوئی سیاسی عزائم نہیں. ہماری تحریکیں یہ دینی تحریکیں ہیں, ان کا مروجہ سیاست سے کوئی تعلق نہیں. ہم صرف یہ چاہتے ہیں جیسے مجھ سے پہلے کہا گیا کہ اس سرزمین پہ وہ سورج طلوع ہونا چاہیے جس کی روشنی کو حاصل کرنے کے لیے بر صغیر کے مسلمانوں نے عظیم قربانی دی. میں آپ سے پوچھتا ہوں, بر صغیر کے مسلمانوں نے اس لیے بچے ذبح کرائے تھے کہ پورا ملک امام باڑہ بن جائے؟ یہاں کا ریڈیو اور ٹی وی ان چہروں کو قوم کے سامنے پیش کرے بلکہ قوم پہ مسلط کرے کہ جن کے چہرے ابلیس کو بھی دیکھنا گوارا نہیں. پچھلے دن 19 پارک میں مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کی طرف سے خلافت راشدہ کانفرنس, اور اب جامع فاروق اعظم آرگنائزنگ کمیٹی کی طرف سے یہ مقام صحابہ کانفرنس. اس کے لیے دونوں کانفرنسوں کے لیے ہم نے رابطہ قائم کیا کہ ان کو ٹیلی کاسٹ کیا جائے, لیکن بڑی ڈھٹائی اور بے شرمی سے انہوں نے ہمارا یہ مطالبہ نہیں مانا. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ کانفرنس سے کامیاب ہوئی کہ نہیں ہوئی؟
لیکن انہوں نے ان کانفرنسوں سے بائیکاٹ کر کے، ان کو ٹیلی کاسٹ نہ کر کے کیا یہ ثابت نہیں کر دیا کہ یہ دور ایک فرقے کے قبضے میں ہے؟ اس دور میں مسلمانان اہل سنت کے جذبات کی قدردانی کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ اور میری جماعت کا ناظم اطلاعات حافظ محمد اکرم زاہد صاحب بتا رہے ہیں کہ ان سے وعدہ کیا ہے وزیر اطلاعات نے، میں ان کا احترام کرتا ہوں، ہی از جینٹل مین، وہ راولپنڈی میں مجھ پہ ہونے والے کئی مقدمات میں میرے وکیل رہے، میں ان کی طبی شرافت کا قائل، اور اس مظلوم نے میں نے سنا ہے کہ آرڈر بھی دیا، فون بھی کیا جائے، لیکن یہاں کی جو لابی ہے ان کے سامنے وزیر اطلاعات کے حکم کی کوئی اہمیت ہے؟ کیا اہمیت؟ مرکزی کابینہ میں ایسے لوگوں کو لیا گیا کہ جو فرقہ واریت کے پرانے کھلاڑی ہیں، جن کا ماضی یہ ہے کہ وہ قوم کے مختلف طبقوں میں تفرقے کی آگ لگائیں۔ خدا کی قسم، میں مقام صحابہ کانفرنس کے اس پلیٹ فارم کے ذریعے اپنے عقائد کی بات کرتا ہوں، ہم اس شخص کی زبان کھینچ لیں گے جو حضرت علی کے خلاف بات کرے۔ ہم اس ملک میں اس شخص کے لیے زندہ رہنا دو بھر کریں گے جو شہید کربلا حضرت حسین کے خلاف بات کرے، آل رسول کے خلاف بات کرے، آل بیت پیغمبر کے خلاف بات کرے۔ وہ ہمارا نہیں، ہم اس کے نہیں۔ لیکن میں پوچھتا ہوں کہ اس ملک میں صدیق و عمر کو زانی شرابی کہنے والوں کے لیے، صدیق و عمر کو منافق اور بےایمان کہنے والوں کے لیے قانون حرکت میں کیوں نہیں آتا؟ آنا چاہیے۔ میری آواز سے لفظ طاری ہوتا ہے۔ ابھی راولپنڈی میں گیا، زاہد صاحب گواہ ہیں، وہاں جناب میرے جانے سے ہفتہ پہلے وفود ڈی سی آفس میں بھاگ رہے ہیں، دونوں کے وفود۔ کچھ اسموکنگ کرتے ہوئے، کچھ پان کھاتے ہوئے، دونوں بھائی پہنچے، ساتھ وہ آ رہا ہے، یہاں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ اور وہاں کے ڈی سی صاحب نے کہا جلسے کی تو اجازت دیتا ہوں، لیکن عبد المجید ندیم کے لیے یہاں کوئی گنجائش نہیں، اگر وہ آتا ہے تو میں جلسے کی اجازت نہیں دوں گا۔ ہمارے دوستوں نے کہا اچھی بات ہے، ہم اس سے تقریر نہیں کروائیں گے، آپ اجازت تو دیجیے۔ انہوں نے اجازت لے کر مجھے ملتان ٹیلی فون کیا کہ صورتحال یہ ہے۔ میں نے کہا شاید میں پہلے نہ آتا، لیکن اب تو میری غیرت کی بات ہے، میں آ رہا ہوں اور دیکھوں گا وہ کون مائی کا لال ہے جو مجھے تقریر سے روک سکتا ہے۔ میں وہاں پہنچا، میرے دوستوں نے مجھ سے کہا کہ ہم نے وعدہ کیا ہے کہ تقریر نہیں ہوگی اس کی۔ میں نے کہا میں آپ کے وعدے کو نہیں چھیڑتا، آپ کا وعدہ بحال۔ حضرت مولانا خانور صاحب کنیا والوں کی صدارت تھی ورکشاپی میں نے کہا آپ کا وعدہ بحال، میں حضرت بھی تھے، صدر مملکت تھے۔ میں نے کہا آپ کے وعدے کو میں نہیں چھیڑتا، لیکن میں تقریر نہیں کرتا، میں تلاوت کرتا ہوں۔ قرآن پڑھنا تو عبادت ہے، کون روک سکتا؟ میں نے تلاوت کی، 2 رکوع تلاوت کی، اس کے بعد لوگ چیخے ترجمہ ترجمہ۔ میں نے کہا لیجئے صاحب، اب تقریر تو میں نہیں کرتا ہوں، لیکن آخر ترجمہ تو ہونا چاہیے نا صاحب، کیونکہ یہ بھی ترجمہ کرتے ہیں۔ ایک کرایہ کا مولوی منگوا لیتے ہیں، مخصوص قسم کی ایچکن پا کے آتا ہے، وہ بن ٹھن کے جیسے حجلہ عروسی سے دلہن نکلتی ہے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس کے بعد ترجمہ ہوتا ہے۔
اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، اور جو تم پہ حاکم ہیں بس ان کی بھی اطاعت کرتے چلے جاؤ۔ اگر تم بھی ترجمہ کرتے ہو مجھے بھی ترجمے کی اجازت ہونی چاہیے۔ پھر میں نے وہاں ترجمہ کیا الحمدللہ تقریباً 1.5 گھنٹے کا۔ پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا یہ ہم اس ملک کے شہری نہیں ہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ میری عدالت ہیں، آپ بتائیے کیا ہمیں اس وطن سے محبت نہیں ہے؟ آپ دیکھ لیں گے، اور آپ نے دیکھ لیا اسلام آباد میں باغیانہ پیش قدمی کر کے مذہب کے نام پر لانگ مارچ کرنے والے کون ہیں؟ روس کے ایجنٹ، بالکل صحیح جواب ہے۔ سب سے پہلی دہشت گردی PIA کا جہاز ہائی جیک ہونے سے پہلے سب سے پہلی دہشت گردی پاکستان میں 4-5 جولائی کو ہوئی، اسلام آباد کی سڑکوں پر، جو ایک فرقے نے مذہب کے نام پر کی، اور ان سڑکوں پر صحابہ کے نام لے لے کر تبرہ کیا گیا، اور صدر مملکت تک کو گالیاں دی گئی، مرکزی دفاتر کا کام معطل کیا گیا۔ میں بتاتا ہوں یہ تعمیر وطن ہے، یہ تخریب ہے کہ نہیں؟ تو ان کی یہ ساری ادائیں برداشت، وہ خنجر چھریا لے کے اگر سڑکوں پہ نکل آئے تو اس کا نام مذہب، وہ ریڈیو ٹی وی پہ صحابہ کرام پر اشاروں کنایوں سے تبرہ کرے تو اس کا نام مذہب۔ پیشہ ور عورتیں میر انیس کے مرثیے کو سورہ یاسین سمجھ کے پڑھیں تو اس کا نام مذہب، اور ان کا ایک ایکٹر قومی نشریاتی رابطے پر اس کو جناب بٹھا کر وہ چند سپورٹر ساتھ لے آتا ہے، 150-200 کرائے کے سپورٹر ساتھ لاتا ہے۔ ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ آگے یوں بیٹھے ہوتے ہیں اور اس کے اشاروں پر وہ کرتا ہے نا، جیسے ڈائریکٹر قومی نشریاتی رابطے پر اس کو جناب بٹھا کر وہ چند سپورٹر ساتھ لے آتا ہے، 150-200 کرائے کے سپورٹر ساتھ لاتا ہے۔ ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ آگے یوں بیٹھے ہوتے ہیں اور اس کے اشاروں پر وہ کرتا ہے نا، جیسے ڈائریکٹر ہدایات دیتے ہیں، وہ اشارے کرتا ہے اور وہ پھر واہ واہ کرتے ہیں۔ ایک طرف سے آواز ختم نہیں ہونے پاتی کہ دوسری طرف سے سر مل جاتی ہے، وہ ختم نہیں ہونے پاتی کہ ادھر سے پھر سر مل جاتی ہے۔ یہ اور اس مجلس میں، اس پروگرام میں سراسر اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات اور مذہب کے خلاف باتیں ہوتی، اس کا نام ہے مذہب۔ اور اگر عبد المجید ندیم، مولانا دین پوری صاحب، شیخ الحدیث مولانا اسفندیار خان اور ہمارے عزیز سہیل احمد خان اگر یہ کہیں کہ صدیق عمر عثمان کا یوم بھی سرکاری طور پر منایا جائے، اور ان ایام میں جو اس کاج کے نمائندہ لوگ ہیں انہیں موقع دیا جائے کہ وہ صحابہ کی سیرت بیان کریں، تو اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے تقریب۔ جیسا میں نے رات کہا، اس کو پھر دہراتا ہوں کہ ہمارے صبر کا امتحان مت لیجئے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہاں باطل کے لیے قربانیاں دینے والے ہیں اور حق کا وارث کوئی نہیں رہا تو اس کی غلط فہمی ہے۔ جو صدیق عمر عثمان و معاویہ اور سیدہ عائشہ کو گالیاں دیتے ہیں وہ ملت کے کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ مجھے بتائیے، صحابہ کے دشمن قوم کے دوست ہو سکتے؟ پاکستان کا وہی دوست ہے جو صدیق کا غلام ہے۔
پاکستان کا وہی دوست ہے جو فاروق اعظم کا غلام ہے، اور جن کے سینوں میں شیخین کا بغض ہے، صحابہ کرام کا بغض ہے، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں دینا کار ثواب سمجھتے ہیں، وہ ملک کے بھی دشمن ہیں، قوم کے بھی دشمن ہیں، اسلام کے بھی دشمن۔ ٹھیک ہے، یہ کوئی حق نہیں پہنچتا کسی کو کہ ان کے ہاتھوں میں چھریاں اور خنجر دے کر انہیں ہمارے شاہراہوں پر اور سڑکوں پر نکال دیا جائے، اور ہماری پولیس کے مظلوم یہ بیچارے پہلے کیا کم مظلوم ہیں، پولیس کے دوست جی سب ناراض ہے کہ یہ رشوت لیتے ہیں، رشوت نہ لیا کرے میرے یہ دوست، میں ان سے بھی کہتا ہوں، لیکن کبھی کسی نے ان کا سینہ چیر کے پوچھا کہ ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ یہ آپ کے گلی کوچوں میں پاسبان بن کر ساری رات پہرا دیں، اور مہینہ گزرنے کے بعد آپ انہیں 400, 500 یا 700 روپے ہاتھ میں دے دیں، اور ان سے کہیں کہ 5-6 بچوں، اپنی بیوی، اپنی والدہ، اپنی بہنوں، اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کا آپ ان 700-800 کے ساتھ کفیل بن جائیے۔ غیر فطری تمنا ہے بابو، غیر فطری تمنا۔ جب آپ ان کو ضروریات کے مطابق تنخواہ نہیں دیں گے تو یہ رشوت پہ مجبور ہوں گے، اور یہ جتنی رشوت لیں گے اس کا ثواب حاکم اعلیٰ کو پہنچے گا، وہی ثواب یا عذاب جو کچھ بھی ہے۔ یہ پولیس کے دوست اٹینشن، ہاں جی، جیسے طوفان آنے والا ہے، کوئی ادھر سے لشکر جا رہا ہے، ادھر سے لشکر آ رہا ہے، وہ سر پہ وہ رکھی ہوئی ہیں، فولادی ٹوپیاں رکھی ہوئی ہیں، بندوقیں اٹھا رکھی ہیں، اور جناب ایک طوفان مچا ہوا ہے شہر میں۔ بھئی کیا ہو رہا ہے؟ ماتم ہو رہا ہے۔ وہ ہمارے خان صاحب نے ماتمی جلوس ان کو دیکھا نا، یوں یوں کر رہے تھے، اس نے کہا کیا ہو گیا ہے یار، کیا ہو گئے؟ اس نے کہا خان صاحب یہ ماتم ہو رہا ہے۔ اوہو، کس کا ماتم ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا بھی خان صاحب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماتم ہو رہا ہے۔ تمہیں اب پتہ چلا حسین کا ماتم ہو؟ حسین تو 1300 سال پہلے فوت ہو گیا، یہاں خبر آج پہنچی ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ مذہب نہیں، اس ملک میں خمینی کے طرز پہ انقلاب لانے کی کوشش ہے۔ میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں، خمینی کسی کو اچھا لگتا ہوگا، یہ بھی مجھے پتا ہے، خمینی کسی کو اچھا لگتا ہوگا، لیکن دینی نقطۂ نظر سے، عقیدے کے بنیاد پر جس شخص کے سینے میں صدیق و عمر کی دشمنی ہے، میرے نزدیک وہ مسلمان تو کیا شریف انسان بھی نہیں ہو سکتا۔ اس ملک میں کسی کو نہ خمینی بننے کی اجازت دی جا سکتی ہے، اور نہ یہاں کسی کو کارمل بننے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ روسی ایجنٹ سن لیں کہ مسلمان اہل سنت وطن عزیز پاکستان کو مکہ اور مدینہ سے وابستہ کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ یہاں سرخ انقلاب کے خواب دیکھنے والے سن لیں کہ ان کی یہ تمنا کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ یہاں جب بھی طلوع ہوگا محمدی نظام کا سورج طلوع ہوگا، جس میں ابو بکر، فاروق اعظم، عثمان غنی اور سیدنا علی و معاویہ، حسن و بلال کی کردار و سیرت کی روشنی ہو، وہی نظام آئے گا۔ وہ جناب ایکٹر بیٹھ جاتا ہے ٹی وی پہ اور اداکاری کرتا ہے، پوری قوم پر وہ شخص مسلط کر دیا جاتا ہے۔ ریڈیو پہ قصیدے پڑھنے والے، مرثیے پڑھنے والے پورے محرم میں مسلط، اور یوں لگتا ہے جیسے ان کے سارے مر گئے، جیسے کوئی بھی باقی نہ رہا۔ میں پوچھتا ہوں، اس ملک کی آبادی میں اہل سنت و جماعت کی تعداد کتنی ہے؟ 95%۔ آپ یہ چاہتے ہیں اس طرح ہو؟ آپ میں سے جو چاہتے ہیں کہ اس طرح ہو، جو کچھ ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے، وہ ذرا ہاتھ اونچا کریں۔
دیکھ لیجیے عوامی عدالت میں میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ تو بہرحال مقام صحابہ کانفرنس کا اجتماع ہے. آپ پاکستان کے بڑے سے بڑے پارک میں آپ بلا لیجیے کانفرنس, وہاں میں خطاب کروں گا اور لوگوں سے پوچھوں گا کہ جہاں پر صدیق عمر عثمان علی طلحہ زبیر کے خلاف کام کرنے والوں کے لیے حامی کتنے ہیں, آپ دیکھ لیجیے گا کہ کتنے ہاتھ اٹھتے ہیں ان کے. محرم الحرام میں ہمارا مطالبہ ہے کہ پہلی تاریخ محرم الحرام کی چھٹی ہونی چاہیے, اس لیے کہ یہ تاریخ اسلام کے عظیم فرزند ملت کے بطل جلیل مراد پیمبر داماد حیدر حضرت فاروق اعظم کی شہادت کا دن ہے. اس دن چھٹی ہونی چاہیے. اور اس سال اس چھٹی کا سرکاری طور پر اعلان, اور اگر اعلان نہ ہوا, اگر اعلان نہ ہوا سرکاری تعطیل کا, کہ مجھ پہ تو پابندی لگائیں گے, مجھ پہ پابندی لگائیں, لیکن انشاءاللہ میں آؤں گا انشاءاللہ. مجھے اپنے ابابیل اللہ کے کرم پہ, مجھے صدیق عمر کے خدا پہ بھروسہ ہے. میں جو کچھ بھی ہوں اس کے فضل و کرم سے, اور میرے یہ ابابیل, میرا یہ سجایا ہوا گلشن, انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت اب ہمارے قدم نہیں روک سکے گی. ہم اس ملک کو تخریب کاروں اور دہشت پسندوں سے پاک کریں گے. اس کے بعد ماہ رمضان مبارک میں ٹی وی پر, ریڈیو پر طوائفوں کے گانے بند ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, ہماری تقریریں تو نشر نہیں ہونے دی جاتی کہ کچھ لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے, لیکن اس بازار کی طوائفیں پکڑ کے ٹی وی ریڈیو پہ بٹھا دی جاتی ہیں, وہ گاتی ہیں. شاید ان کے گانوں سے کسی کی دل آزاری نہیں ہوتی ہوگی, شاید اسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. ان کا خیال ہے کہ ہم جو خوش ہو رہے ہیں تو ساری قوم خوش ہو رہی ہے. دل آزاری ہوتی ہے. یہ قوم رنڈیوں کے گانے نہیں سننا چاہتی, ٹھیک کہہ رہا ہوں, پر پورے سال میں نہیں ہونے چاہیے, لیکن کم از کم رمضان مبارک میں نہیں ہونے چاہیے. اس کے لیے یہ باتیں قراردادوں سے, مطالبات سے, ہاتھ اٹھانے سے, تقریریں کرنے سے پوری نہیں ہوں گی. یہ میں آپ پر واضح کر دوں. اس کے لیے آپ کا منظم ہونا ضروری ہے. آپ کا منظم ہونا سنی کاز کے لیے ضروری ہے. اتنے منظم ہو جائیے, اتنے منظم ہو جائیے کہ آپ کی صفوں میں کوئی بدنیت, کوئی سازشی, کوئی خریدا ہوا رکھنا نہ ڈالو. اور ان کو بھی پہچانیے جن کا انڈر گراؤنڈ پیکٹ ہو چکا ہے, پیکٹ ہو چکا ہے, اور جنہوں نے یہ ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ دروازے تک ہم پہنچا لیں گے, آگے تم وصول کر لینا. ان کو بھی پہچانیے. اللہ آپ کا اور ہمارا سب کا مددگار ہو. میں آپ کا شکر گزار ہوں. چھٹی دیتا ہوں آپ کو. 3:02 ہو گئے تاکہ آپ نماز تک گھر پہنچ جائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضرت مولانا لطف اللہ خان صاحب دعا فرمائیں گے, پھر آپ جائیں گے. اللہ آپ کو سلامت رکھے, اور میں آپ کا بے انتہا شکر گزار ہوں. آپ نے جس عقیدت اور اخلاص کے ساتھ اس کانفرنس میں اور پروگرام میں شرکت کی ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے. حضرت مولانا لطف اللہ خان صاحب نائب صدر مجلس تحفظ دعائے خیر کریں گے, پھر آپ تشریف لے جائیں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اسعد الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم نبر قلوبنا بنور الإيمان. اللهم زين أخلاقنا ببركة القرآن. اللهم استر عيوبنا
وامح ذنوبنا واستر عوراتنا واشف مرضانا وعد ديوننا بحرمة سيد الأبرار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم يا أحل المشكلات، اللهم يا منزل البركات، اللهم يا خير الناصرين، انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارزقنا فإنك خير الرازقين. بعدنا ونجنا من القوم الظالمين، بعدنا ونجنا من القوم الظالمین. میرے محترم دوستو، دعا فرمائیے. یہ وقت ایک بہترین وقت ہے اور قدرت کی شان ہے کہ ایک عجیب وقت میں یوم فاروق اعظم آرگنائزنگ کمیٹی کا یہ عظیم الشان اجتماع اختتام پذیر ہو رہی ہے. دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس عظیم اجتماع کو اپنے دربار میں قبول فرما دے. اور جتنے حضرات اس سلسلے میں کوشاں تھے، جنہوں نے دامے درمے قدمے قلمے سخوں نے تعاون کیا ہے، جو دور دور سے ہمارے ان نوجوانوں کی دعوت پر، یوم فاروق اعظم آرگنائزنگ کمیٹی کی دعوت پر تشریف لائے ہیں اور یہاں پر علماء کرام کی تقریریں سنی ہیں. دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام کے ان اعمال کو اپنے دربار میں قبول فرما دے. ان نوجوانوں نے جو جذبات پیش کیے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، جناب سہیل احمد خان صاحب اور جناب یوسف قمر صاحب، اسی طرح اور بھی جتنے بھی جوان ہیں، تمام جوان ہیں، تمام نیک ہیں، تمام اچھے ہیں، تمام کا مقصد ایک ہے، ہم ان کے ہیں وہ ہمارے ہیں، تمام کا مطمع نظر ایک ہے، تمام کا منزل ایک ہے، تمام کا مقصد ایک ہے. تمام ابو بکر صدیق کے سپاہی ہیں، عمر فاروق اعظم کے سپاہی ہیں، حضرت عثمان غنی ذی النورین کے سپاہی ہیں، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپاہی ہیں. دعا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے اعمال خیر کو اپنے دربار میں قبول فرما دے. اور یہ دعا فرمائی جس طرح کے ہمارے صدر محترم نے اور ہمارے ناظم اعلیٰ جناب سید عبد المجید ندیم صاحب دامت برکاتہم، جو انہوں نے حضرات نے مطالبات پیش کیے ہیں، جو قرارداد حضرات نے پاس کیے ہیں، دعا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی حکام وقت کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اور اس سلسلے میں اگر میں اپنے قائد محترم کو جناب مولانا عبد المجید ندیم صاحب کو، جناب مولانا عبد الشکور الدین پوری صاحب کو، پوری قیادت کو اسٹیج کے اوپر ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ تحفظ یعنی تحفظی عظمت صحابہ کے لیے، ابو بکر صدیق کی عظمت کے لیے، عمر فاروق اعظم کی عظمت کے لیے، عثمان غنی ذی النورین کی عظمت کے لیے، علی مرتضیٰ کی عظمت کے لیے، صحابہ کی عظمت کے لیے، اسلام کے بقا اور تحفظ کے لیے جب بھی آپ حضرات مسلمانوں کو دعوت دیں گے، مسلمان مجاہدین اپنے خون کے قطرات کو اسلام کے بقا اور تحفظ کے لیے پیش کرنا اپنا فرض سمجھیں گے. اس لیے میرے دوستو، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے عزائم کو کامیاب بنا دے اور اللہ کریم ہم تمام کو اتفاق اور اتحاد نصیب فرما دے. سب سے بڑی بات اتفاق کی ہے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اتفاق اور اتحاد نصیب فرما دے. اے اللہ، جن حضرات نے یہ عظیم اجتماع منعقد کیا ہے، ہمارے ان جوانوں نے، اے اللہ ان کی خدمات کو اپنے دربار میں قبول فرما اور آئندہ کے لیے بھی ان کو ایسے مقدس اجتماعات، عظیم اجتماعات کے انعقاد کی توفیق نصیب فرما دیجیے. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جون 1980 عیسوی بمقام پیٹرول پمپ ناظم آباد کراچی، مولانا سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب دامت فیوزہم مقام صحابہ کانفرنس سے خطاب فرما رہے تھے. کل بیان تقریباً 1.25 گھنٹے. ابھی آپ حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سماعت فرما رہے تھے. آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں اور ان علماء کرام کے بیانات کو آگے بھی شیئر کرتے رہیں. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.